بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ آج کی ہماری دوا بیپٹیشیا ٹنکٹورا، اس کے پروور ہیں ڈاکٹر WH بوٹ۔ سورک میازم سے اس کا تعلق ہے۔ کچھ چند ایک کتابوں میں اس کو سفلیٹک میازم میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے۔ پلانٹ کنگڈم سے اس کا دوا کا تعلق ہے۔ لیفٹ سائیڈڈ میڈیسن ہے، شارٹ ایکٹنگ ہے اور ایکیوٹ ڈیزیز کی دوا ہے۔ یہ دوا خون، دماغ، اعصاب، بلغمی، جھلیوں، انتڑیوں، معدہ اور طب محرکہ یعنی کہ ٹائیفائڈ بخار میں اکثر ثابت ہوئی ہے۔ اس دوا کے مریض کا چہرہ گہرا سرخ یا کالا سرخ کہہ لیں ایسا ہوتا ہے، اور اس مریض کا جو اپیئرنس ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ نشہ پیے ہوئے ہے، غنودگی میں ہے، اور غنودگی کی عالم میں اس سے اگر کچھ سوال کیا جائے تو وہ جواب دیتے دیتے سو جاتا ہے۔ اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ احمقانہ شکل، اس سے احمق پن جو ہے اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہوتا ہے، یا بے وقوفی کہہ لیں، بے وقوفی اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے۔ اس دوا کے مریض کے تمام اخراجات بے حد بدبودار ہوتے ہیں۔ اس دوا کے مریض کو انتہائی کمزوری اور غنودگی ہوتی ہے، اسی لیے غنودگی میں اگر اس سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ ٹھیک جواب دے گا، مگر جواب دیتے دیتے سو جائے گا یا غنودگی میں چلا جائے گا یا بے ہوش ہو جائے گا۔ اس دوا کے مریض کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ بکھر سا گیا ہے، اس کا سر، اس کا جسم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہو گیا ہے، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک نہیں 3 ہیں یا بہت سارے حصوں میں وہ تقسیم ہو گیا ہے، اور وہ اپنے جسم کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیفیت اس کو نیند میں جانے سے پہلے بستر میں یہ کیفیت اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس دوا کے مریض میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ دماغی کام کرنے سے بچتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی بھی دماغی کام نہ کرے۔ اس دوا کی علامات ایک دم تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس دوا کے مریض کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اسے تنگ نہ کرے، وہ چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا رہے، لیٹا رہے، یعنی کہ اسے کوئی چھیڑے نہ۔ اس کی طبیعت میں عجیب و غریب قسم کا چڑچڑاپن، غصہ پایا جاتا ہے جو اس میں بے چینی پیدا کرتا ہے۔ بیماری کے دوران اس سے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بستر میں اندر کی طرف دھنسا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کا جو بستر ہے وہ اندر کی طرف گھس رہا ہے یا دھنسا جا رہا ہے وہ بستر کے اندر، اس کو یہ محسوس ہوتا رہتا ہے، احساس ہوتا ہے، اس کی سینسیشن ایسی ہوتی ہے۔ اس دوا میں مریض میں انتہا کی نقاہت، کمزوری، مدہوشی، نشے کی سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس دوا کو کنگ آف ٹائیفائڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ لقب ڈاکٹر برنٹ نے دیا ہے۔ اس دوا میں بخار 103 سے 106 تک ہوتا ہے۔ بخار کے دوران مریض بے حد بے چین ہوتا ہے، اس کو لرزہ بھی ہوگا، جسم میں درد ہوگا، خصوصاً سر میں، گردن میں، کمر میں، ٹانگوں میں۔ جس سمت یا جس کروٹ وہ لیٹے گا وہ جگہ اس کی دکھن والی، درد والی ہو جائے گی۔ اس دوا میں مریض کی نبض کمزور، مدھم اور سست ہوتی ہے۔ اس دوا کے مریض کو بخار کے دوران اس کے جسم سے، منہ سے، سانس سے انتہائی گندی سڑی ہوئی بو آئے گی۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کے تمام اخراجات انتہا سے زیادہ بدبودار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اور دوست احباب اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اگر وہ مریض ڈاکٹر کے پاس بھی آتا ہے تو ڈاکٹر کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کے جسم کے، اس کے پاس سے آنے والی بدبو سے۔
اس کیفیت میں مریض کی زبان درمیان سے سیاہی مائل مٹیالی خشک جس کے کنارے سرخی مائل سیاہ ہوں گے. شروع میں اس کی زبان سفید ہوگی. اگر ٹائیفائڈ کے مرض میں آپ کے پاس کوئی مریض آ جائے گا تو ابتدائی ٹائیفائڈ کے اندر اس کی زبان جو ہوگی سفید ہوگی، مگر جب وہ اس کی پیچیدگی والی کیفیت آ جائے گی یا ٹائیفائڈ بہت زیادہ اس کے اندر سمیت کر جائے گا تو اس کی زبان کی کیفیت جو ہوگی وہ سیاہی مائل مٹیالی خشک اور اس کے کنارے سرخی مائل سیاہ ہوں گے. یہ دوا گلنے سڑنے سے یا خون میں زہریلے مادے جمع ہونے پر بھی استعمال کی جاتی ہے، جیسے سیپٹیسیمیا ہے یا عفونتی بخار وغیرہ ہے. اس طرح کی کیفیتوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے مریض کے دانت گندے میلے کچیلے ہوتے ہیں اور اس میں بدبودار اس کی سانس ہوتی ہے. ٹائیفائڈ کی پیچیدہ حالت میں یا بعد میں اس کے حلق اور حنجرہ میں فالجی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ثقیل غذا یعنی کہ روٹی چاول یا کوئی سخت غذا کھا نہیں سکتا. نرم غذا دلیا یا پتلی پانی کی سی غذائیں وہ آرام سے نگل لیتا ہے، مگر سخت غذا اس کو نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے. اس دوا کے مریض کا پیٹ پھولا ہوا پر چھونے پر نرم ہوتا ہے. جیسے کاربوویج کا پیٹ ہوتا ہے نا، کہ اگر آپ پیٹ اس کا چھوئیں گے تو ڈھول کی طرح ٹائٹ ہوا ہوگا، پر اس کا پیٹ پھولا ہوا تو ہوگا ڈھول کی طرح، پر وہ نرم ہوگا. ہاتھ لگائیں گے تو ایزیلی پیٹ ہاتھ جو ہے وہ دبانے پہ پیٹ اندر چلا جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیٹ ہوا سے بھرا ہوا ہے، پر اس کا پیٹ جو ہوگا وہ ہوا سے بھرا ہوا نہیں ہوگا، ایسا ہی محسوس ہوگا. اس دوا کے مریض کو سلیٹی رنگ کے براؤن کتھئی کہہ لیں نہایت بدبودار رنگ کے اسہال آتے ہیں. اس دوا کے مریض کے منہ میں چھالے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کثیر مقدار میں منہ میں چھالے ہوتے ہیں جن میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مگر اس کے منہ سے بدبو بہت آتی ہے. اس کی سڑی ہوئی بو ہوتی ہے، سڑانڈ والی بدبو ہوتی ہے. بوڑھے افراد میں ٹائیفائڈ کے بعد ہونے والے بدبودار اسہال اور پیچش کی بے حد مفید دوا ہے. دانتوں کا کالا پڑ جانا یا ہونٹوں کا کالا پڑ جانا میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. اکثر آپ نے کبھی کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کے سارے دانت ٹھیک ہوتے ہیں، مگر سامنے کا کوئی ایک دانت اوپر کا یا نیچے کا، اکثر اوپر کے دانت جو ہوتے ہیں جیسے ہم کٹنگ ٹیتھ کہتے ہیں، اس کے ان میں سے کوئی ایک یا اس کے سائیڈ والا کوئی دانت کالا پڑ جاتا ہے اور ایک دم اچانک سے یا آہستہ آہستہ کالا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی دوا بپٹیشیا ٹنکٹورا ہے. 30 طاقت میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہے، مگر ایکیوٹ کنڈیشن کے اندر ہم اسے مدر ٹنکچر میں بھی استعمال کرتے ہیں. پرانی پیچیدہ بخاروں میں، ٹائیفائڈ کے دبے ہوئے بخاروں میں اکثر ہم ٹائیفائڈینم ہائی پوٹنسی میں دینے کے بعد بیپٹیشیا کو یا آرسینک ایلبم کو تجویز کرتے ہیں. اس کے ساتھ مددگار دواؤں میں چائنا ہے، آرسینک ایلبم ہے، کلکیریا فاس ہے، بیلاڈونا ہے، رسٹاکس ہے، اینٹم کروڈ ہے. یہ وہ دوائیاں ہیں جو اس کے ساتھ مددگار کے طور پر بہت اچھا کام کرتی ہیں. تقریباً ہر کلینک کی زینت ہے بپٹیشیا ٹنکٹورا. اکثر لوگ اسے بپٹیشیا کے نام سے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بپٹیشیا کے نام سے جانتے ہیں. اس کا مکمل نام بپٹیشیا ٹنکٹورا ہے. اسے ہم کنگ آف ٹائیفائڈ بھی کہتے ہیں. روزمرہ ہماری استعمال کی دوا ہے، بہت اچھی دوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے.